اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کریمہ سعدی پڑھ رہے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم کریمہ سعدی کے 43ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ تو ہم جو بیان پڑھ رہے تھے اس کا عنوان ہے در مذمت شیطان، شیطان کی مذمت کے بیان میں۔ اس کا پہلا لیکچر آپ سماعت فرما چکے، آج الحمدللہ اس کے دوسرے حصے میں حاضر ہیں۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے سبق کی طرف۔ آج کا پہلا اور مجموعی طور پر تیسرا شعر ہے حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بیان فرماتے ہیں: دلا عزم اسیاں مکن زینہار، دلا عزم اسیاں مکن زینہار، کہ رحمت کند بر تو پروردگار، کہ رحمت کند بر تو پروردگار۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اے دل تو ہرگز کبھی بھی گناہ کا ارادہ نہ کر، اے دل تو کبھی بھی ہرگز گناہ کا ارادہ نہ کر، کیوں کہ رحمت کند بر تو پروردگار، تاکہ رحمت کرے تجھ پر خدا تعالی، تاکہ رحمت کرے تجھ پر خدا تعالی، تاکہ اللہ تجھ پہ اپنی رحمتوں کی برسات کرے، اس لیے کبھی بھی تو ہرگز گناہوں کا ارادہ نہ کر۔ پہلے آپ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر ہم اس شعر کو دوبارہ پڑھیں گے، اس کا باب محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ دلا لفظ آیا، دلا یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، اس کا معنی ہے اے دل، تو اس میں الف ندائیہ ہے۔ لفظ آیا عزم، عزم کا معنی ارادہ، اسیاں کا معنی گناہ، مکن کا معنی نہ کر، یہ کردن مصدر سے فعل نہیں کا صیغہ ہے۔ کردن سے کند مضارع آتا ہے، تو کند کی ہم مضارع کی گردان کر لیتے ہیں، کند، کنند، کنی، کنید، کنم، کنیم۔ تو اس کا جو واحد حاضر کا صیغہ آئے گا وہ آئے گا کنی، کنی سے یا کو دور کیا تو فعل امر بنے گا کن، یا کو دور کیا جو علامت صیغہ ہے تو کن رہ جائے گا، کن یہ فعل امر واحد حاضر کا صیغہ ہوگا، اور شروع میں میم لگائی تو فعل نہیں کا صیغہ بن جائے گا مکن، تو مکن کا معنی نہ کر، کن کر، مکن نہ کر، تو یہ ہے فعل نہیں کا صیغہ۔ زینہار کا معنی ہوتا ہے ہرگز۔ آگے لفظ آیا کہ کا معنی تاکہ، کند کا معنی کرے، یہ کردن مصدر سے کند فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے۔ بر تو کا معنی تم پر یا تجھ پر، بر تو تجھ پر، تیرے اوپر، پروردگار کا معنی پالنے والا یعنی اللہ تعالی۔ اب اس شعر کو سمجھے: دلا عزم اسیاں، اے دل گناہوں کا ارادہ، مکن نہ کر، زینہار ہرگز، ہرگز کبھی بھی گناہوں کا ارادہ نہ کر۔ اے دل یعنی اے انسان، اے انسان کبھی بھی ہرگز گناہوں کا ارادہ نہ کر، اے دل یعنی اے انسان کبھی بھی تو گناہوں کا ارادہ نہ کر، کیوں کہ رحمت کند بر تو پروردگار، کہ رحمت کند تاکہ رحمت کرے، بر تو تیرے اوپر، پروردگار اللہ تعالی، تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحمت کرے، اپنی رحمتیں نچھاور کرے، اپنی رحمتوں کی برسات کرے، اس لیے تو کبھی بھی گناہوں کا ارادہ نہ کر۔ اگر تو گناہوں کا ارادہ کرے گا تو تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دل، اے انسان، اے غفلت میں پڑے ہوئے بیدار ہو اور کبھی بھی گناہوں کا ارادہ نہ کر، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمت کے حصار میں لے اور اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتیں تیرے اوپر نازل فرمائے۔ تو اس لیے فرمایا اے دل، اے انسان کبھی بھی گناہ کا ارادہ نہ کر، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ آج کا دوسرا اور مجموعی طور پر چوتھا شعر ہے حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: زِ اسیاں کند ہوش مند احتراز، زِ اسیاں کند ہوش مند احتراز، کہ از آب باشد شکر را گداز، کہ از آب باشد شکر را گداز۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان گناہ سے پرہیز کرتا ہے، عقل مند انسان گناہ سے پرہیز کرتا ہے کیونکہ پانی سے شکر پگھل جاتی ہے، کیونکہ پانی سے شکر پگھل جاتی ہے۔ پہلے آپ لفظی ترجمہ دیکھیں، پھر ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ زے کا معنی سے، اسیاں کا معنی گناہ، کند کا معنی کرتا ہے، کردن مصدر سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے۔ ہوش مند کا معنی عقل مند، احتراز کا معنی پرہیز، پرہیز کرنا یا بچنا۔ کے کا معنی کیوں کے یا تا کے یا کے، ان معنوں میں یہ لفظ آتا ہے۔ آب کا معنی پانی، باشد کا معنی ہوتا ہے، بدن مصدر سے باشد مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ۔ شکر کا معنی شکر۔ گداز کا معنی، گداز یہ گداختن سے حاصل مصدر ہے، گداختن سے، اس کا معنی ہے پگھلنا، گداخت کا معنی پگھلنا۔ تو دیکھیں، اسیاں کند، ہوش مند احتراز، عقل مند انسان گناہوں سے پرہیز اختیار کرتا ہے، عقل مند انسان گناہوں سے پرہیز اختیار کرتا ہے، کیونکہ پانی سے شکر پگھل جاتی ہے، کیونکہ پانی سے شکر پگھل جاتی ہے، کہ از آب، کیونکہ پانی سے باشد ہوتی ہے، شکر کا معنی شکر، کیونکہ پانی سے ہو جاتی ہے شکر، گداز پگھلنا، کیونکہ پانی سے شکر پگھل جاتی ہے، تو اس لیے عقل مند انسان گناہوں سے پرہیز کرتا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ کیا مطلب، کیا مفہوم، کیا معنی؟ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح شکر پانی کے ساتھ پگھل جاتی ہے، اسی طرح گناہوں کے ساتھ کوئی بھی انسان تباہ ہو جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے۔ جس طرح شکر کا وجود جیسے پانی میں ملتے ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ اس میں حل ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اگر وہ گناہوں میں کوئی شخص مبتلا ہوگا تو وہ گناہوں میں ایسا حلول کرے گا کہ اس کا اپنا وجود ختم ہو جائے گا اور وہ سراپا گناہ، وہ سراپا معصیت بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ عقل مند انسان گناہوں سے پرہیز اختیار کرتا ہے، عقل مند انسان گناہوں سے پرہیز اختیار کرتا ہے، کہ جس طرح پانی سے شکر پگھل جاتی ہے، جس طرح شکر پانی میں پگھل جاتی ہے، گل جاتی ہے، مل جاتی ہے، وہ حل ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر گناہوں کی قید میں اگر کوئی شخص مبتلا ہوگا تو وہ گناہوں میں پڑھ کے، گناہ کر کر کے وہ سراپا گناہ بن جائے گا، وہ سراپا معصیت بن جائے گا، وہ ایسا اس میں حلول کرے گا، اور یا گناہ اس کے اندر ایسے حلول کریں گے کہ اس کا اپنا ذاتی وجود ختم ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ عقل مند انسان وہی ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، گناہ سے پرہیز کرتا ہے۔ امید ہے کہ اچھے طریقے سے آج کا لیکچر بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔